اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا حق نہیں بنتا کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ اس جملے میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے مسجد حرام کا تو وہاں کسی کافر مشرک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ تو پتہ چلا مسجد حرام میں کسی کافر مشرک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں کافر مشرک سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور خفیہ طور پہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں روکنا مشکل ہے، کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے، آپ کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کا، تو وہاں پہ اگر کوئی کافر داخل ہوتا ہے کسی مسلط کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کافر اس لیے آ رہا ہے تاکہ تبلیغ سنے، قرآن کی تلاوت سنے، قرآن کی تفسیر سنیں، اور مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ سنیں، ہو سکتا ہے اسلام ان کے دلوں میں جگہ بنا لے۔ یا کافر اس لیے داخل ہو رہا ہے مسجد میں کہ مسجد میں پانی پینے کا بندوبست ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی پانی پی لوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے وفود کو جو آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے اور غیر مسلم ہوتے تھے، انہیں مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دی۔ اور ثمامہ بن اسال جن کا تعلق بنی حنیفہ قبیلے سے تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے ان کو کہاں باندھا تھا؟ مسجد میں باندھنے کا حکم دیا تھا، اور وہ مسجد میں رہے حتیٰ کہ مسلمان ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کسی حاجت کی وجہ سے، کسی مسلط کی وجہ سے کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کافر مسجد میں اس لیے داخل ہو رہا ہے کہ سیر و سیاحت کرے، تصویریں کھینچے، اور ان کی عورتوں کا لباس بھی ایسا ہے جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، تو ایسی شکل میں انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کا مسجد میں داخلہ بند کر دیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا حق نہیں بنتا